مولا علی کی تلوار باہر آئی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت آقا دو جہاں معراج کی رات آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں دو ایک روایتیں آتی ہیں، ایک ہے جبہ اور ایک روایت میں ٹوپی آتی ہے۔ یہ رب نے فرمایا ہے محبوب یہ جبہ یہ ٹوپی اسے دینا جو سوال کا یہ جواب دے گا، جو اس سوال کا یہ جواب دے اس کو یہ ٹوپی یا یہ جبہ علیحدہ کرے۔ آقا دو جہاں جب معراج سے آپ تشریف لائے غلام حاضر ہے، صدیق اکبر سید الاولیاء سید العاشقین، میرے آقا کی راحت میرے آقا کا چین، وہ صدیق اکبر سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے صدیق تم میرے پاس بیٹھتے ہو مجھے عبادت میں بھی بڑا لطف آتا ہے۔ عبادت رب کی ہوتی ہے مگر جب تم پاس بیٹھتے ہو نا مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تمہیں اگر یہ جبہ عطا کیا جائے تم اس کا حق کیا ادا کرو؟ صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں پوری دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا، پوری دنیا کو صداقت سے سچائی سے بھر دوں گا، ہر طرف صداقت کی ہر طرف سچائی کی آوازیں بلند ہوگی، زمین کا چپا چپا اس کائنات کا ذرہ ذرہ سچائی سے سچائی میں چھپ جائے گا، میں صداقت سے بھر دوں گا اس کائنات کو۔ فرمایا عمر تمہیں اگر یہ جبہ عطا کیا جائے بتاؤ تم اس کا حق کیا ادا کرو گے؟ اب مولا عمر بولے سبحان اللہ میرے نبی کا مرید بھی ہے میرے نبی کی مراد بھی ہے۔ اب حضرت عمر میرے نبی کی مراد، انڈیا کی بزرگ ہے وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر تو اپنے مرید تو اپنے پیر کی بات کرتا ہی ہے نا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مرید کہتا ہے کہ اپنے پیر کی بات کرے، فرماتے ہیں نہیں مزہ اس میں ہے کہ جب پیر اپنے مرید کی تعریف کرے۔ عالت بیری کے اولاد میں سے وہ عالم ہے کافی عمر کی ان کی، وہ کہتے ہیں نہیں مزہ اس میں ہے کہ پیر اپنے مرید کی تعریف کرے۔ تو حضرت عمر کون ہے؟ میرے نبی کی مراد بھی ہے میرے نبی کی مرید بھی ہے، خود رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگا۔ فرمایا عمر اگر تمہیں یہ جبہ دیا جائے تم اس کا کیا حق ادا کرو؟ عرقت یا رسول اللہ پوری دنیا کو پوری کائنات کو عدل انصاف سے بھر دوں گا، ہر طرف انصاف ہی انصاف کی پرچم لہرائیں گے، ہر طرف انصاف ہی انصاف کی آوازیں بلند ہوگی، ہر طرف انصاف ہی انصاف کے چرچے ہوں گے، ہر طرف انصاف ہی انصاف کے گل گائے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صداقت سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ عدل انصاف سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ میرے نبی کی نگاہ مولا عثمان پہ پڑی، فرمایا عثمان وہ عثمان سبحان اللہ۔ ایک دن آقا لیٹے ہوئے تھے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا،
معمولی تھوڑا سا، یہ چادر مبارک تھوڑی سی اوپر تھی، پنڈلی مبارک سے حضور ابو بکر صدیق آئے، حضور لیٹے رہے، حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، پنڈلی تھوڑی سی اس سے اوپر معمولی کپڑا سرکا ہوا تھا۔ اب جیسے حضرت عثمان ہے، حضور کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک پر کپڑا دوست کر لیا، باتیں ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، عاشق اپنے معشوق سے ہم کلام ہوتے رہے، کلام ہوتا رہا، بات ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہوتی رہی۔ جب یار چلے گئے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی آقا، میرے ابو جان ابو بکر صدیق تشریف لے، آپ لیتے رہے، پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا، آپ لیتے رہے، عمر آئے لیتے رہے، آقا وجہ کیا ہے؟ جب عثمان آیا اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی پر کپڑا دوست کر لیا، فرمایا عائشہ اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فریضے ادا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے ملائکہ حیا کرے، جبریل حیا کرے، میکائیل حیا کرے، اسرافیل حیا کرے، اسرائیل حیا کرے، رب کے سارے ملائکہ حیا کرے، میں محمد مصطفیٰ حیا کیوں نہ کروں؟ مولا عثمان، حضور نے فرمایا عثمان ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہیں جبا دیا جائے تو تم اس کا کیا عقیدہ کرو گے؟ وہ جبا جو معراج کی رات آقا کو رب کی بارگاہ سے عطا ہوا، یار یہ جبا تم نے اس کو دینا ہے جو یہ جواب کرے، جو یہ جواب دے۔ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوری دنیا کو شرم و حیا سے بھر دوں گا، حیا کی ایسی چادر تانوں لگ ہر بندے کے اندر حیا ہوگا، شرم ہوگا، ایسا شرم و حیا کا پردہ عطا کروں گا، پوری دنیا شرم و حیا کے اندر ڈوب جائے گی۔ میں ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو جائے گی؟ صداقت، عدالت، حیا، چیزیں تو کتنی اعلیٰ ہیں۔ مولا علی صاحب جو کہہ بیٹھے تھے، حضرت حضور نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آقا غلام آگے فرمایا علی اگر تم نے یہ جبہ عطا کیا جائے بتاؤ اس کا حق کیا ادا کرو گے؟ آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، ان کے عیبوں پر، ان کی کمزوریوں پر، ان کی لغزشوں پر، ان کے جرموں پر، ان کے قصوروں پر، ان کی خطاؤں پر میں پردہ ڈالوں گا۔ آقا فرماتا ہے یہ جبہ بھی تیرا، یہ جبہ بھی تیرا ہے۔ مجھے رب نے ایسا ہی کہا تھا، مجھے رب نے جس کی شان ستار، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، اس نے کہا ہے یار جو اس کا یہ جواب دے اس کا حق بھی بن جائے جبہ اسے بن گئی۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آخری بات ہے کہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، درس کے بعد میں پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا،
سبحان اللہ. اہل تشریح حضرات کی کتاب ہے فروق کافی. اہل تشریح حضرات کی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے کافی، جس کے متعلق کہا گیا کہ لنا کافی، ہمارے لیے کافی کافی ہے. وہ کافی کتاب ان کی مستند، اس کے اندر آتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی تھی حضرت عمر کی. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو بھی آئے دروازے سے ہو کر آئے. جو دروازے کے بغیر ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ باغی ہے. چور دروازے کے بغیر آتا ہے، دیوار بنانا چاہتا ہے، دیوار سے سوراخ نکالتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. برادرانی سی وقار حضرت عمر کی یہ رسول ان کے فروق کافی کے اندر عدالت لگی تھی، اور اس عدالت میں مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. ایسا زمانے کی روزہ میں خالی بڑا گرم ہے، بڑا ٹھنڈا روزہ ہے. عدالت حضرت عمر کی ایک عورت کو پکڑ کر لائے کہ اس سے یہ گناہ ہوا، اس سے یہ گناہ ہوا، لہذا شریعت محمدی کے مطابق اس کو سزا دی جاتی. جب گواہوں نے گواہی دے دی کہ واقعی سے گناہ سرزد ہوا، واقعی سے خطا ہوئی، واقعی سے رنجش ہوئی، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ ہے تو پھر سنسار کیا جائے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائے. جب آپ نے فیصلہ سنایا مولا علی بولے، فروق کافی کہہ رہے ہیں رحماء بینہم، آپس میں کتنے مہربان ہیں. ایسی اگر لوگ آپس میں ایسی باتیں کر کے ایسی بات کریں، مگر حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا چیف جسٹس حضرت علی، جہاں دوسرے ججوں کے علم کی انتہا ہوتی، وہاں مولا علی کے علم کی ابتدا ہوتی. وہاں باب مدینہ تو علم بات کرتے، گفتگو کرتے، کلام کرتے، سارے جج خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کی عدالت میں جب یہ فیصلہ آیا، مسئلہ آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے سزا دی جائے. حضرت علی بولے نہ بھائی نہیں، عمر نہیں. حضرت عمر نے مولا علی کی طرف دیکھا، بھائی علی کیوں؟ چار گواہ کے لیے جو شریعت کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، چار گواہوں نے عینی شاہد گواہ آنکھوں سے دیکھا معاملہ، وہ گواہی دے رہے ہیں، پھر کون سی بات ہے؟ عمر اپنے سر ناحق خون مت لو، کل قیامت کے دن اس خون کے متعلق تم سے پوچھ کچھ ہوگی. اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر حشر کیا ہوگا؟ پھر کیا خدا کی بارگاہ میں ہوگا؟ فرمایا اے علی ذرا وضاحت تو فرمائے، ذرا وضاحت فرمائے. فروق کافی کہہ رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا عمر بھائی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو قصور نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو گناہ کوئی نہیں ہے. گناہ اس عورت کا ہے، گناہ اس کا ہے، اس کا تو گناہ نہیں. اگر اس کو سزا ملے گی، یہ مر جائے گی،
اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس کا خون اے عمر تیرے سر ہوگا، اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اس محفل میں جس محفل میں علی نہ ہو وہاں مجھے جانا ہی نصیب نہیں۔ فرمایا آج اگر علی نہ ہوتے پھر میں سے اگر یہ بات ہو جاتی تو پھر معاملہ کیا ہو؟ مولا علی نے حضور امیر المومنین جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں چبانے لگ جائے پھر اس عورت کو سزا دینا۔ رادانی سی فقط یہ وہ ہے مولا علی جن کے مطلب میرے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دعا ہے رب العزت ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہوگا ہم صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے سن لیا ہوگا میں 2 جمعے یہاں نہیں تھا، وہ آپ نے فطرانے کے مطلب بھی سن چکا